أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولما بعد. بر یعنی اللہ کے یہاں نیکی کا کیا مطلب ہے، اس کی کچھ مثالیں دی جا رہی تھی. پہلے ایمانیات کے سلسلے میں بتایا گیا، پھر معاشرتی مسائل کے سلسلے میں لین دین کے معاملات کو بتایا گیا. اب عبادات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کیا، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے دیا. پیچھے نفل صدقات کی تفصیل بتائی گئی تھی. اب دو اہم عبادتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن دو اہم عبادتیں عام طور پر قرآن میں زیادہ بیان کی گئی ہے، وہ ہے نماز اور زکوٰۃ. نماز بدنی جو عبادت ہے اس میں سب سے اہم ہے، اور زکوٰۃ مالی جو عبادت ہے اس میں سب سے اہم ہے. تو نیکی اس میں بھی ہے کہ آدمی نماز کو وقت پر شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کرے، اور زکوٰۃ وقت پر اور جو نصاب متعین کیا گیا ہے اس کے مطابق، اور جن لوگوں کو دینے کے لیے کہا گیا ہے ان کو دے کر ادا کرے، جس کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے. تو نماز سے جیسے انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے، اور آدمی کے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. نماز کی جو تاثیر قرآن میں بتائی گئی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور منکرات سے دور کرتی ہے. اگر واقعی نماز اخلاص کے ساتھ صحیح آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھی گئی تو نماز میں اتنا پاور ہوتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ نماز ہمیں گناہوں سے روک دیتی ہے. ایسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے مال کی صفائی ہو جاتی ہے. جیسے نماز سے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، ویسے زکوٰۃ سے مال کی صفائی ہو جاتی ہے، اور مال میں اللہ کی طرف سے بڑھوتری اور برکت حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے، مصیبتیں اس سے ٹلتی ہیں. تو اس لیے ان دونوں عبادتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ نیکیوں میں یہ بھی ہے کہ آدمی جانی اور مالی عبادت میں لگا رہے. پھر اخلاقیات کے سلسلے میں فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ لوگ جو جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. یہ بھی دین ہے کہ آدمی کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے. تو وعدہ ایک تو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ نے جو احکام دیا ہے اس کی تابعداری کرتے رہیں گے. اور دوسرے انسانوں سے جو وعدہ کرتے ہیں ہم، چاہے لین دین میں ہو یا اور کسی معاملے میں، جب وعدہ کرے تو پورا کرے. پیسہ لیا، جس وقت پر دینا ہے اس وقت پر ادا کرے. کسی کا کوئی کام کرنا ہے، اب جس وقت کرنے کا طے ہوا اس وقت اس کو پورا کرے، اپنا کام پورا کرے. کہیں آنے کا وعدہ ہے کہ جو وقت طے کیا گیا اسی وقت پر آئے، تو یہ بھی بہت بڑی امانت ہے.
اور وعدہ پورا کرنا صرف مسلمانوں کے نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اس میں بھی اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ تو وعدہ کرنا بھی اللہ کا ایک حکم ہے، تو اس لیے کہا نیکی کا کام یہ بھی ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو لوگ جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ ایسے ہی نیکی میں یہ بھی ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جو صبر کرتے ہیں تنگی اور پریشانی میں، تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر۔ بأسا کہتے ہیں تنگی، فقر و فاقہ ہے، بھوک ہے، اور ضرہ کا مطلب بدنی تکلیف، درد ہے، مرض ہے، بخار ہے، اس طرح کی کوئی تکلیف ہے۔ اور بأس مانے پکڑ، جنگ۔ تو آدمی پر اگر کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، تنگی آ گئی، تو اس کو برداشت کرتا ہے، اس کے لیے اپنے دین کا سودا نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرتا، اس کے لیے حرام طریقے کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ اس کی وجہ سے صبر کرتا ہے۔ ایسی کوئی تکلیف، درد، بیماری، مرض وغیرہ واقع ہو جائے، اس پر بھی صبر کرتا ہے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ ایسے ہی اگر جنگ کا موقع ہے تو اس میں بھی ڈٹا رہتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، بزدلی نہیں دکھاتا ہے۔ تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ جب یہ صفتیں پیدا ہو جائیں گی، یہ تقریباً 16 صفتیں بیان کی گئی نیکی کے کاموں کی مثال کے طور پر، کہا کہ اگر یہ کام کریں گے تو اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو پورا کیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ تو اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ کی نافرمانی سے بھی ہم بچ پائیں گے، اور اللہ سے جو وعدہ ہم نے کیا ہے اس وعدے پر بھی ہم کھرے اور پورے اتریں گے۔ تو بہرحال یہ آیت بڑی جامع ہے، اس لیے بہت سے علماء نے قرآن کی جامع ترین آیتوں میں اس کو شمار کیا ہے، اس لیے کہ اتنی کم الفاظ میں اتنا بڑا پیغام اور اتنی ساری چیزوں کا احاطہ بہت کم آیتوں میں کیا گیا ہے، اور دوسرے لوگ تو کر بھی نہیں پائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو صفات جس میں بیان کی گئی ہے ان صفات کو سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔